الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ میت اور اس کے ورثاء کے پاس کیا کہا جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مریض یا میت کے پاس حاضر ہو تو اچھی بات کہو، کیونکہ فرشتے تمہارے کلمات پر آمین کہتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، ابو سلمہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اے اللہ مجھے اور انہیں بخش دے اور مجھے ان کا نعم البدل عطا فرما۔ میں نے وہی الفاظ کہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بہتر انسان یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے، اسی کی راوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی حادثے کے پہنچنے پر کہتا ہے، یعنی جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ شخص یہ کہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس الفاظ کہنے کے بعد، ان کلمات کہنے کے بعد پھر وہ کہتا ہے، اے اللہ، یعنی رب سے دعا مانگتا ہے، اے اللہ مجھے مصیبت پر ثواب عطا فرما اور مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت کا ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کا بہتر عوض مرحمت فرماتا ہے۔ پیارے سامعین و ناظرین دوستو، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ شکر ادا کرتا ہے اور اچھے الفاظ میں دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کے پہنچنے پر انسان کو ثواب بھی عطا فرماتا ہے اور اس کا نعم البدل بھی عطا فرماتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے دوستو کہ جب ہمیں کوئی مصیبت پہنچے تو ہمیں رب العالمین سے دعا بھی مانگنی چاہیے اور صبر بھی کرنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ثواب بھی عطا فرمائے گا اور اس کا اچھا نعم البدل بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، باری تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔